کسی زمانے میں عراق کے شہر بغداد میں ایک عادل اور نیک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک خاص وزیر تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن اپنی عقل و دانش، تدبیر اور حکمت کے لیے مشہور تھا۔ رعایا بھی اسے عقل مند وزیر کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اب وہ برا ہو رہا ہے اور اسے اپنے بعد سلطنت کے لیے ایک قابل جانشین مقرر کرنا چاہیے۔ چونکہ بادشاہ اپنی سلطنت کا بہت خیال رکھتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اب جو اس کے بعد تخت سنبھالے وہ رعایا کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، مگر اس کی خواہش تھی کہ تخت اسی بیٹے کو ملے جو سب سے زیادہ عقل مند اور اہل ہو۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے کسی ایک کو بادشاہ بنانے کی بجائے اس نے اپنے وزیر حسن کو حکم دیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ نکالے جس سے تینوں شہزادوں کی عقل و فہم کا امتحان لیا جائے۔ حسن نے بادشاہ کے حکم کو قبول کیا اور کچھ سوچ کر ایک منصوبہ بنا لیا۔ اگلے دن وزیر نے تینوں شہزادوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے ہر شہزادے کو 100 درہم دیے اور کہا، تمہیں یہ 100 درہم لے کر بازار جانا ہے اور اس سے کچھ ایسی چیز خریدنی ہے جس سے پورا کمرہ بھر جائے۔ شہزادے حیران ہو گئے کہ صرف 100 درہم میں ایسا کیا خریدا جا سکتا ہے کہ جس سے پورا کمرہ بھرا جا سکے، مگر انہوں نے وزیر کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ پہلا شہزادہ فوراً بازار گیا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ سستی چیز خریدنی چاہیے تاکہ کمرہ بھر سکے۔ اس نے 100 درہم سے بھوسا خریدا اور کمرے میں بھر دیا۔ جب وزیر نے یہ دیکھا تو کہا، یہ تو وقتی طور پر کمرہ بھر گیا ہے، مگر اس میں کوئی خاص عقل یا دانش کا استعمال نہیں ہوا۔ بھوسا نہ صرف جلدی خراب ہو جاتا ہے بلکہ اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا شہزادہ سوچ کر بازار گیا اور اس نے 100 درہم کی کپاس خریدی۔ کپاس ہلکی اور زیادہ جگہ گھیرنے والی ہوتی ہے، اس لیے اس نے پورے کمرے کو کپاس سے بھر دیا۔ وزیر نے یہ دیکھا تو کہا، تمہارا حل بہتر ہے کیونکہ کپاس نرم اور ہلکی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی خاص حکمت نہیں ہے۔ یہ بھی وقتی طور پر ہی جگہ بھرنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا شہزادہ بہت سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے غور کیا کہ وزیر کے چیلنج کا بہترین حل کیسے نکالا جائے۔ اس نے سوچا کہ صرف کوئی بڑی چیز خریدنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عقل و حکمت سے کام لینا چاہیے۔ کچھ سوچ کر جب وہ بازار گیا تو اسے وہاں پر ایک موم بتی اور دیا سلائی دکھی۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچھ درہم خرچ کر کے موم بتی اور دیا سلائی خرید لی اور کچھ درہم اس نے بچا لیے۔ جب تیسرے شہزادے کی باری آئی تو وہ کمرے میں گیا، موم بتی جلا کر کمرے کے بیچ میں رکھ دی۔ جیسے ہی موم بتی جلنے لگی، اس کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرے کے ہر کونے میں روشنی پھیل گئی اور بغیر کسی بھاری یا بڑی چیز کے پورا کمرہ بھر گیا۔ اور پھر تیسرے شہزادے نے وزیر حسن کو باقی کے درہم بھی دے دیے۔ وزیر حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور کہا، یہی عقل و دانش کی اصل مثال ہے۔ تم نے کم وسائل میں اپنی عقل سے پورا کمرہ بھر دیا اور بغیر کوئی بے فائدہ چیز استعمال کیے ایسا حل نکالا جس سے کمرہ بھی بھرا ہوا محسوس ہوا اور اسے خوبصورتی بھی ملی۔ وزیر نے جب بادشاہ کے سامنے تیسرے شہزادے کا یہ سارا واقعہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور وہ اپنے تیسرے شہزادے پر فخر کرنے لگا۔ نے خوش ہو کر تیسرے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اعلان کیا کہ میرا جانشین یہی بیٹا ہوگا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تخت کے قابل ہے اور عقل و دانش کے ساتھ سلطنت کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ تخت کے وارث کے انتخاب کا یہ مشکل مرحلہ بھی وزیر کی عقل مندی کے ساتھ ختم ہوا۔